إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. سورہ یاسین کی یہ آیت آپ کے سامنے پڑھی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد انا نحن نحیی الموتى، ہم ہی ہیں. یہ جو ہم اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا میں کے بجائے جمع کا لفظ، یہ اپنی تعظیم اپنی شان اس معاملے میں خاص طور پر جو ذکر ہو رہا ہے. ہم ہی ہیں جو مردوں کو زندہ کریں گے، مرے ہوئے لوگوں کو دوبارہ اٹھائیں گے. وَنَكْتُبُ، اور ہم ہی ہیں جو لکھتے ہیں ما قدموا، جو بھی یہ لوگ آگے بھیجتے ہیں، کام کرتے ہیں دنیا میں، عمل کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، یہ سب ہم لکھتے ہیں. وآثارہم، اور ان کے نشانات کو بھی ہم لکھتے ہیں. ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے کیے ہوئے کام، نیکیوں برائیوں کی شکل میں اس کے کیا نتائج دنیا پر، کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز جو انہوں نے عمل کیا، جو پیچھے چھوڑ دیا، جو پیچھے آثار باقی بچ گئے، ہر چیز احصیناہ، ہم نے اس کا احصاء کر کے رکھا ہے، محفوظ کر کے رکھا ہے، شمار کر کے رکھا ہے. فی امام مبین، ایک ایسی کتاب میں جو بالکل واضح ہے، روشن ہے. اور وہ کتاب دو میں سے کوئی ایک ہے، یا لوح محفوظ ہے اس مقام پر مراد، یا پھر انسان کا نامہ اعمال ہے. یہ آیت آج آپ کو اس آیت کا ایک ٹکڑا سمجھانا ہے، کیونکہ اس آیت میں رب العالمین نے ہمیں آخرت کے حوالے سے سمجھایا ہے. مومن کی سوچ آخرت ہے. مومن اتنا دنیا کو نہیں سوچتا جتنا آخرت کو سوچتا ہے. کیوں؟ والآخرت خیر وابقی، کیونکہ آخرت نے ہی باقی رہنا ہے، اور آخرت میں جس کو خیر مل گئی اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. جو کامیاب ہو گیا وہ ایسا کامیاب ہے جس کے بعد کوئی ناکامی نہیں ہے. اس لیے عقل مند آدمی ہمیشہ رہنے والی چیز اور اصل کامیابی کو عارضی کامیابی پر، وقتی دنیا کی زندگی پر فوقیت اور ترجیح دیتا ہے. اب ہے سمجھداری کی بات. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب لکھ رہے ہیں. اور یہ لکھنے والے کون ہیں؟ کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ فرشتے مقرر جو ہم پر ہیں، جو ہماری نیکیوں کو، گناہوں کو، میری ایک ایک چیز کو، ایک ایک بات کو وہ درج کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا ان کی صرف نیکیاں اور گناہ درج نہیں ہو رہے، وآثارہم، اس کے نشانات بھی درج ہو رہے ہیں. اس نشانات سے کیا مراد ہے؟
اس کی دو تفسیریں سارے مفسرین نے ذکر کی ہیں. ایک تفسیر ہے، ایک وضاحت ہے جس مقصد کے لیے آیت نازل ہوئی. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو سعید خدری سے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مروی ہے، سیدنا جابر سے بھی مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن شان نزول کے طور پر سیدنا عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ بنو سلمہ قبیلہ تھا. نام سنا ہوگا آپ نے کئی بار احادیث میں، تاریخی روایات میں. بنو سلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ کے اندر یہ لوگ آباد تھے. آج بھی اگر آپ جائیں تو مسجد قبلتین کے نام سے ایک مسجد مشہور ہے، جہاں کہتے ہیں کہ ایک ہی نماز دو قبلوں کی طرف پڑھی گئی. مسجد قبلتین مسجد نبوی سے تقریباً کوئی 5-7 کلومیٹر دور ہوگی، 6 کلومیٹر سمجھ لیں، ایک لمسم اندازہ بتا رہا ہوں میں روڈز کے حساب سے، ورنہ ڈائریکشن سے ہے تو ہو سکتا ہے 3 کلومیٹر ہو، 2.5-3 کلومیٹر. جو روڈ بنے میں اس کے حساب سے 4-5 کلومیٹر بن جائے. صحابہ اکرام نماز میں تھے، آ کر بتانے والے نے بتایا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے. وہ اپنے دوران نمازی قبلے کے اندر دوران نمازی انہوں نے قبلہ تبدیل کر لیا. مدینہ کے اندر بیت المقدس اور بیت اللہ دونوں اپوزٹ جانب ہے، دونوں کی ڈائریکشن بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، مخالف ہے. یہ واقعہ مسجد قباء میں بھی ہوا تھا، اور صحیح بخاری وغیرہ میں مسجد قباء کے الفاظ ہیں کہ مسجد قباء میں بھی لوگ نماز پڑھ رہے تھے، اور وہاں پر آ کر کسی نے، وہ حالت رکوع میں تھے، ان کو آ کر کسی نے آواز دے کر بتایا کہ قبلہ تبدیل کر دیا گیا ہے، اب قبلہ بیت اللہ ہے. وہ پورا کا پورا سب کے سب امام مقتدی سمیت گھوم کے الٹی جانب چلے گئے دوران رکوع. یہ واقعہ مسجد قبلتین کا بھی ہے، اسی لیے اس کو دو قبلوں والی مسجد کہا جاتا ہے. یہ اصل میں بعد میں اس کا نام پڑا، ورنہ اس کا نام تھا مسجد بنی سلمہ. اس مسجد کا نام تھا مسجد بنی سلمہ. یہ انہی کے بنو سلمہ قبیلے کی مسجد تھی، یہاں پر یہ نمازیں وغیرہ پڑھتے تھے. اور جمعے کے دن یا کسی نے ویسے کوئی نماز پڑھنی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو وہ چل کر آ جاتا تھا. جمعے میں خاص طور پر جامع مسجد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، یہاں پر خصوصی طور پر لوگ آتے تھے عید پڑھنے، جمعہ پڑھنے، وہ مسجد نبی میں حاضری ہوتی تھی ساری. اب یہاں پر بعض نمازوں میں چل کر بھی آتے تھے. اب 3 کلومیٹر، 3.5 کلومیٹر، 4 کلومیٹر کو پیدل چل کے آ رہے ایک نماز کے لیے، 2 نماز کے لیے، نماز پڑھ رہے، ایک پڑھی 2 پڑھی، پھر واپس چل کے جا رہا ہے. تو سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبی کے پاس کچھ علاقہ خالی ہوا، زمین خالی ہوئی، تو بنو سلمہ قبیلے نے چاہا کہ پورا کا پورا قبیلہ اٹھ کر اس جگہ پر شفٹ ہو جائے. کیوں؟ تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مل جائے گا، مسجد نبی میں ڈیلی نماز مل جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا اور فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تم لوگ منتقل ہونا چاہتے ہو اپنے علاقے کو چھوڑ کر یہاں پر. اس کے پیچھے ایک اور بھی وجہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا، دیارکم تکتب آثارکم، اپنے گھروں میں جہاں ٹھہرے ہو، جو تمہارا محلہ علاقہ ہے وہیں پر رہو، وہاں سے یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو تم چل کر آتے ہو اور چل کر جاتے ہو، یہ نشانات جو تمہارے زمین پر پڑتے ہیں، زمین پر قدم پڑتے ہیں، اس کے پیچھے جو نشان ہوتے ہیں نا، یہ ان نشانات کو لکھا جاتا ہے تمہارے نامہ اعمال میں نیکی کے طور پہ. اب یہ 3، 3.5، 4 کلومیٹر چل کر آنا، چل کر جانا، قدم قدم کو لکھا جاتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منع کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ ایک طرح کی سرحد تھی مدینہ کی. مدینہ میں داخلے کے لیے یہ ایک سرحد تھی. آپ کو علم ہوگا اگر آپ میں سے کوئی گیا ہو تو غزوہ احزاب جو ہوا تھا، مدینہ پہ اٹیک جو ہوا تھا، وہ بھی انہی کی مسجد سے آگے، انہی کے محلے سے آگے جو جگہ ہے وہیں پر غزوہ احزاب ہوا تھا. مشرک اور کافر اس طرف تھے، مسلمان مدینہ کی جانب تھے، یہ لوگ مدینہ کی سرحد پر تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرحد کی حفاظت کے لیے بھی ان سے فرمایا تھا کہ جہاں ہو وہیں رہو، تاکہ ایک طرح سے مسلمانوں کا مدینہ شہر سرحد کی حفاظت کی وجہ سے محفوظ رہے. اس میں اور بھی حکمتیں ہیں. بہرحال جو میرا اصل موضوع اب اس کی طرف آئیے. جو تم چل کر آتے ہو اور چل کر جاتے ہو، ان تمہارے قدموں کے نشانات کو لکھا جاتا ہے. اب ذرا سونے کے پانی سے لکھنے والا جملہ سماعت فرمائیے جو قتادہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے. اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر نے اور دیگر مفسرین نے ان کا قول نقل کیا ہے کہ لو کان اللہ سبحانہ وتعالی مغفلا شیئا من شأنک ابن آدم اغفل من هذه الآثار ما تعفي الرياح من هذه الآثار.
اگر اللہ تعالیٰ غافل ہے نا، بار بار آپ قرآن میں پڑھتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، بار بار یہ آیت آتی ہے نا، اللہ غافل نہیں ہے جو تم عمل کر رہے ہو، جو یہ لوگ عمل کر رہے ہیں. نیکیوں میں بھی آتا ہے، گناہوں میں بھی آتا ہے کہ اللہ نہ کسی کی نیکیوں سے غافل ہے اور نہ کسی کے گناہوں سے غافل ہے. غافل مطلب غفلت سمجھتے ہیں نا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے جس کو پرواہ نہیں ہوتی، پتہ نہیں چلا، ہو گیا. اللہ بے پرواہ نہیں ہے. اگر اللہ کی طرف سے غفلت ہوتی، اللہ کی طرف سے کسی چیز میں لاپرواہی ہوتی، قتادہ کہتے ہیں رحمہ اللہ، ابن آدم ہے انسان، تیرے کسی بھی معاملے کے اندر اگر اللہ غافل ہوتا کہ چھوڑ دیتا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ورنہ اللہ غافل نہیں ہے. اللہ کو اگر پرواہ نہ ہوتی کسی چیز کی، چھوڑ دیتا اس چیز کو، تو اس چیز کو سب سے پہلے چھوڑا جاتا. جو چیزیں ہوا آ کر تمہارے ان قدموں کے مٹی پر پڑے ہوئے نشانات کو آ کے مٹا کر چلی جاتی ہیں، ہوا نے تو اس نشان کو مٹا دیا، لیکن اللہ اس نشان سے غافل نہیں رہا. تمہارے قدموں کے ان نشانات کو تمہارے نامہ اعمال کے اندر درج کر کے محفوظ کیا گیا ہے. غافل تو میں بھی ہوں ان قدموں کے نشانات سے. مجھ میں اور آپ میں سے کتنے ہیں جو ابھی آئے تھے اور میں نے اور آپ نے اپنے ان قدموں کو چلتے ہوئے، اٹھاتے ہوئے، رکھتے ہوئے، یہ ابھی واپس جائیں گے، واپس جاتے ہوئے کتنے ہم میں سے جو یہ سوچ سمجھ کر جا رہے ہوں گے، آ رہے ہوں گے کہ ان قدموں کے آثار، یہ جو زمین پر میرے قدم پڑ رہے ہیں، ان کو بارگاہ الہی میں لکھا جا رہا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک نیکی بلند کی جاتی ہے، ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے، اور ایک سیئہ کو ختم کیا جاتا ہے اس ایک ایک قدم پر. یہ قدم یوں اٹھ کے جب پڑتا ہے، پورے ہوش و حواس کے ساتھ اس چیز کو سمجھیے، پورے ہوش و حواس کے ساتھ آپ کے اور میرے ان آثار کو لکھا جا رہا ہے، ان قدموں کے چلنے کو لکھا جا رہا ہے، بارگاہ الہی میں اس کو محفوظ کیا جا رہا ہے. کیوں؟ یہ آثار ہے، یہ نیکی نہیں ہے، یہ نیکیوں کے اثرات ہیں، یہ نیکیوں کی باقی ماندہ چیزیں ہیں، یہ پیچھے اس کے جو باقی بچی ہوئی چیزیں ہیں وہ ہیں. اور اس میں سب سے کم تر اور ہلکی چیز آپ کے قدموں کے وہ نشان ہیں جو چند لمحوں کے اندر مٹ جاتے ہیں. آج کل تو ہمارے پکے فرش وغیرہ ہیں، ورنہ زمین پر آپ چلتے ہیں، مٹی والی زمین پر جہاں پر مٹی اور ریت ہو، تو وہاں پر میرے قدموں کے نشانات شہری علاقوں میں تو کم بنتے ہیں، جو دیہی علاقے ہیں جہاں مٹی اور ریت زیادہ ہے، وہاں نشانات پڑتے ہیں اور چند ہی لمحوں کے اندر ہوا چلتی ہے، ریت اس کے اوپر آ کے چھا جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتے ہیں. یہ ختم یہاں پر ہوئے ہیں، لیکن بارگاہ الہی میں یہ ختم نہیں ہوئے، یہ محفوظ ہیں. اس ایک نقطے کو آپ کو آج بتانا اور سمجھانا ہے. یہ اس کی جو پہلی تفسیر تھی وہ آثارہم کی ایک تفسیر یہ تھی. امام نے کثیر اور دیگر سارے مفسرین نے ذکر کیا ہے اس کی دوسری تفسیر، اور وہ عموم ہے، اس میں کوئی مخالفت نہیں ہے کہ یہ الگ ہے وہ الگ ہے، کوئی مخالفت ہے، کوئی اختلاف ہے، یہ اختلاف نہیں ہے. یہ خاص تفسیر ہے جس موقع کے لیے آیت نازل ہوئی بنو سلمہ کے لیے. سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں انہوں نے ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، ہم تمہارے ان قدموں کے نشانات کو لکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ وہیں رہو. لیکن ان قدموں کے نشانات کو لکھنے میں صرف قدموں کے نشانات تھوڑی ہیں، ہر چیز کے نشانات اس کے اندر شامل ہیں. بندے کی وہ نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے اس نے کی، وہ گناہ بھی لکھے جاتے ہیں جو میں خود کر کے گیا، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور وہ نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں جو کر کے چلا گیا لیکن اس کے آثار پیچھے باقی رہ گئے، اس کے نشانات باقی رہ گئے، اور اس کی اس نیکی سے دنیا فائدہ اٹھا رہی. اس کا وہ گناہ بھی لکھا جاتا ہے جو وہ دنیا سے چلا گیا اور اس کا وہ گناہ باقی رہ گیا، اس کے نشانات باقی رہ گئے، اور دنیا اس گناہ کے ذریعے سے گناہ میں ملوث ہو رہی ہے، تو وہ گناہ بھی اس کا ختم نہیں ہوا، وہ گناہ بھی موجود ہے اور اس کا وزر بھی اس کے سر پہ لادا جا رہا ہے. ان دونوں چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمانا نا، جب یہ مسلمان روم کی جانب گئے تھے جہاد کے لیے سن 9 ہجری میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ. ان مسلمانوں نے چلتے چلتے، مجاہدین جو چل کر گئے تھے اتنا دور، آج بھی اگر آپ دیکھیں تو مدینہ سے تقریباً بتایا جاتا ہے 2100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 2100 کلومیٹر کا غالباً، اگر مجھے ظہور نہیں ہو رہا. یہ مسلمان یہاں سے چل کر گئے ہیں، ان کے قدموں میں جو جو وادی گزری، جو جو جگہ گزری، یہ قدموں سے اس کو چل کر گئے، ان کے قدم قدم پر الا کتب لہم، اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں سورۃ توبہ میں، ان کی اس نیکی کو لکھا گیا. یہ قدموں کی آہٹ بھی آپ کی لکھی جاتی ہے.
اور ان قدموں کے پیچھے ایک مجازی قدم ہے جو آپ چل کر گئے، جو ایک نیکی کی راہ آپ نے دکھائی، اس کے پیچھے پیچھے جو چل کر آیا، اس سے جس نے فائدہ اٹھایا وہ بھی لکھا جاتا ہے۔ اور اس میں مزے کی ایک بات بتاؤں آپ کو، شریعت کا تو ایک عام قاعدہ ہے کہ انسان جس چیز کی نیت کرتا ہے اس چیز کا اجر اسے ملتا ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، صلہ اور اجر اس چیز کا جس کی آپ نے نیت کی ہے۔ عام طور پہ میں جب نیکی کرتا ہوں، گناہ کرتا ہوں، تو میری عام طور پہ نیت اپنے لیے ہوتی ہے، نیکی بھی اپنے لیے کر رہا ہوں، گناہ بھی اپنے لیے کر رہا ہوں۔ بہت کم لوگوں کی نیت ہوتی ہے، اور آخر میں بات کروں گا کہ جو اس چیز کو پھیلانا چاہتے ہیں نیت سے، نیت بہت کم لوگوں کی ہوتی ہے۔ کسی کی نیت نہ بھی ہو کہ میری اس نیکی سے کسی کو اور کو فائدہ پہنچے، میری اس نیکی کا معاملہ اس طرح کا بن جائے کہ میں اس میں قدوہ بن جاؤں، میں اس میں لیڈر امام بن جاؤں، اور میرے پیچھے پیچھے لوگ مجھے دیکھ کر چلنا شروع ہو جائیں، میری وجہ سے لوگوں کو اس نیکی کا پتہ چل جائے، نیت نہ بھی ہو تب بھی اجر ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی حدیث ہے، ام معبد کے ہاں آئے، درخت لگا ہوا تھا، تو پوچھا ہے درخت کس نے لگایا ہے؟ مسلمان تھا یا کافر تھا؟ انہوں نے کہا مسلمانوں نے لگایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ فلا یغرس المسلم غرسا فیاکل انسان وطیر الدابہ الا کان له صدقۃ الی یوم القیامہ، کوئی بھی مسلمان کوئی درخت لگا دیتا ہے۔ اب جب آپ درخت کوئی بھی لگاتا ہے تو درخت لگاتے ہوئے اس کی نیت کیا ہوتی ہے؟ زیادہ تر میں اپنے گھر کے باہر لگا رہا ہوں، میرے گھر کے باہر سایہ ہو جائے، مجھے کوئی پھل مل جائے، مجھے کوئی خوبصورتی گھر کے باہر مل جائے۔ ہم جو شہر کے لوگ ہیں، ہم نے اس نیت سے درخت لگایا، اب اس درخت ہے پھلدار، پھل والا، اس کی نیت ہی پھل کی نہیں تھی، اس کی نیت کچھ اور تھی، اپنے لیے تھی، ذاتی مفاد تھا۔ جب تک یہ درخت اس زمین کے اوپر موجود ہے، کوئی بھی انسان اس کا پھل کھائے گا، کوئی پرندہ آ کر کھائے گا، چڑیا، کبوتر، چیل، کوئی جانور آ کے اس کا پھل توڑے گا، کھائے گا، کوئی کیڑا مکوڑا آ کے کھائے گا اس درخت سے۔ کون ہے جو ہم میں سے درخت لگاتے ہوئے سوچتا ہے کہ اس سے جانور پھل کھائے؟ کون ہے ہم میں سے جو سوچتا ہے کیڑے مکوڑے آ کے اس جانور سے فائدہ اٹھائے؟ فرمایا الا کان له صدقۃ الی یوم القیامہ، قیامت تک اس آدمی کے لیے یہ نیکی جاری رہے گی، اس کو اس کا صلہ اور اجر ملتا رہے گا۔ اس کی نیت ہی نہیں تھی، اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ میں نے اس کام سے، اس نیکی سے، اس بھلائی سے، اس خیر سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ وہ تو اپنے لیے خود غرض تھا، لیکن پہنچ گئی دوسروں تک اس کی خیر، پہنچ گیا اس کا دوسروں تک فائدہ، اس کو بھی اس چیز کا اجر مل گیا۔ وہ جو حدیث آپ بارہا سنتے ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگ آئے تھے، پریشان تھے، سفر کر کے آئے تھے، غریب تھے، حالت ایسی تھی کہ ان کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نارمل محفل میں بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے تھے، لیکن ان کو دیکھ کر آپ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، آپ کے اپنے چہرے پہ تاثرات اچھے نہیں تھے۔ اپنے ان مسلمان بھائیوں کی تکلیف کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو تکلیف ہوئی اس کا اظہار آپ کے چہرے پر ہو گیا۔ ایک نے بھاپا، ایک نے سمجھا، اور یہ سمجھ جس کو اللہ تعالیٰ دے دے توفیق ہوتی ہے۔ نیکی کی توفیق ہر ایک کو اس طرح سے ملا نہیں کرتی۔ وہ اٹھا، وہ تو اپنی نیکی کی غرض سے گیا، اس نے جا کر لے کر آیا ایک کھجور کا ٹوکرا، ڈبہ، کوئی بھی چیز، اس نے لا کر چند کھجوریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیں کہ مطلب یہ ان لوگوں کے لیے صدقہ ہے، دور سے آئے ہیں، مسافر بھی ہیں، مستحق بھی ہیں، غریب بھی ہیں، حالت بھی بہت خراب ہے، کچھ کھا لیں گے فائدہ ہو جائے گا۔ اس نے اپنی نیکی کی، لیکن اس کو دیکھا دیکھی لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ یہ نیکی کا ٹائم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چندے کا اعلان نہیں کیا تھا، سمجھ گئے لوگ، سمجھ گئے، پیدر پہ اٹھ کر گئے اور لے کر آتے گئے۔ تھوڑی دیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھانے پینے کی چیزوں کے 2 ڈھیر جمع ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھلکھلا اٹھا، رونق آ گئی چہرے پہ، تازگی آ گئی کہ میرے ان تربیت یافتہ لوگوں نے، ان صحابہ نے اس چیز کو سمجھ لیا ہے، یہ نیکی کا موقع تھا، یہ بھائیوں کی ضرورت تھی، بغیر کہے انہوں نے ان کی ضرورت کو پورا کر دیا۔ یہ تربیت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر آپ نے جو تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، جو ایک قاعدہ بن گیا، جو اسلام میں من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرها واجر من عمل بها، جو شخص اسلام میں اس طرح کی سنت جاری کرتا ہے، اس طرح کا طریقہ جاری کرتا ہے، یہ ایک نیکی کر کے اس نے دکھائی۔ اس کا مقصد دکھانا نہیں تھا، اس کا مقصد تو نیکی تھا، اس نے تو کسی کو دکھانا چاہا ہی نہیں تھا، لیکن دیکھا دیکھی لوگ اٹھتے گئے، لاتے گئے۔ اب اس نے جس نے پہل کی تھی
اس کی پہل کا اجر بھی اس کو ملے گا، لیکن بعد والوں نے جس کو دیکھ کر کیا ان کو ان کی نیکی کا اجر تو ملے گا، لیکن ان کی نیکی کے حساب سے اس کے کھاتے میں بھی اجر آئے گا، کیونکہ نیکی کی راہ دکھانے والا یہ آدمی تھا۔ اس وقت یہ سنت مردہ ہو گئی تھی، اس وقت صدقے کی ایک ضرورت تھی جو مردہ تھی، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہاں صدقہ کرنا ہے، اس نے نیکی کی راہ دکھا دی لوگوں کو۔ اسی طرح گناہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اسلام میں منسن اسلامی سنتن سیئہ، جو شخص سنت سیئہ ایجاد کرتا ہے، برا کام، بری سنت، بدعت، گناہ، اور وہ راستہ لوگوں کو دکھا دیتا ہے، اس کے بعد اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے لوگوں کو دکھانا ہے نہیں دکھانا، نیت ہے نہیں ہے، کچھ بھی ہے، لیکن اس کی دیکھا دیکھی اگر یہ گناہ کا سلسلہ جاری ہوا تو اس پر اپنے بھی گناہ کا وزر ہے، ان لوگوں کے اوپر بھی اپنے گناہوں کا وزر اور بوجھ ہے، اور ان کے گناہوں کا بوجھ اس دکھانے والے کے اوپر بھی ہے۔ یہ اللہ کا قانون اور نظام ہے، اس چیز کو اچھی طرح سمجھیں۔ اس لیے نیکی کرتے ہوئے سمجھداری یہ ہوتی ہے کہ انسان تھوڑی دور کی سوچتا ہے، تھوڑی لمبی سوچتا ہے۔ یہ آیت میں نے آج کے خطبے کے لیے چنی اس لیے تھی، آپ کو سمجھانے کے لیے۔ میں بھی پچھلے ہفتے میں ایک پروگرام میں شرکت کا موقع ملا، آپ میں سے اکثریت جانتے ہوں گے، بہت سے احباب شاید نہ بھی جانتے ہوں۔ ہمارے سندھ کی ایک شخصیت تھی راشدی خاندان کی، شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ۔ ہم بھی ان کو اتنا نہیں جانتے تھے، ان کی کیا کیا خدمات تھیں علمی طور پر، ان کے تو بارے میں جو لوگوں نے سنا یا لوگوں سے پتہ چلا وہ تو بس ان کے دعوتی کام کا پتہ چلا، فلاں گاؤں گئے، فلاں جگہ رہے، یہاں لیاری میں آ کر رہتے تھے، یہاں تبلیغ کی، لوگوں کو سمجھایا، دین سمجھایا، اور بڑی تڑپ کے ساتھ سمجھایا۔ اور موقع ایسا ہوتا تھا کہ کئی موقعوں پر سندھ کے احوال سے آپ لوگ آج بھی اچھی طرح واقف ہیں، کئی موقعوں پر 2 3 دن ایک گاؤں میں رہتے تھے اور پورے گاؤں کو عقیدہ توحید سمجھا کر آتے تھے۔ ان کے اندر جو خرافات اور شرک تھی، پیری مریدی اور فقیری تھی، اس چیز کو جڑ سے اکھاڑ کر اور ختم کر کے آتے تھے۔ ہم نے تو یہ سنا ہوا تھا، لیکن ان کا جو علمی خزانہ تھا وہ اس سے شاید آپ بھی واقف نہ ہو، وہ دفن تھا۔ اور یہ صرف ایک یہ شخصیت نہیں، تاریخ کی بے شمار شخصیات ہیں۔ دور حاضر میں شیخ البانی رحمہ اللہ کے ایک استاد ہیں شیخ عبد الرحمن المعلمی، ان کا بھی کتابیں لکھتے رہتے تھے، کوئی طباعت کا، کوئی چھپنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، غربت تھی شدت کی، بس لکھ کے رکھتے رہتے تھے۔ کسی نے کہا بھائی اتنی کتابیں لکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ کہا امت کے لیے لکھ رہا ہوں۔ امت کو جائیں گی کیسے؟ چھاپ تو رہے نہیں ہو، چھپنے کا کوئی آثار بھی نہیں ہے۔ کہا لکھ میں دے رہا ہوں، باقی اللہ کا پہنچانا اللہ کا کام ہے، اللہ اس کو نشر کرنا۔ اللہ ایسے بندے پیدا کرے گا کہ جو اس کتاب کو لوگوں تک پہنچا دیں گے اور لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ 13 جلدوں کے اندر ان کی پورے زندگی کے کتابوں کو جمع کر کے مجموعہ آثار معلمی رحمہ اللہ کے نام سے عربی زبان کے اندر یہ مجموعہ چھپا، شاہ صاحب کا مجموعہ۔ تاریخ میں چلے جائیں۔ اب میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، آپ میں سے بہت سے احباب ہوں گے جو اپنے والد کا، اپنے دادا کا تذکرہ کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں۔ ہمارے والد صاحب ایسے تھے، ہمارے دادا ایسے تھے، ہم نے بچپن میں ان کو دیکھا، وہ یوں کرتے تھے، ان کی نیکیاں، ان کی اچھائیاں، ان کی خوبیاں، ان کے لوگوں کے کام آنے والے کام ہم ذکر کرتے ہیں نا، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے۔ پر دادا کا کسی کو نہیں پتا، پر دادا نے کیا نیکیاں کی کچھ کوئی نہیں جانتا، نہ تذکرہ ہوتا ہے۔ ہماری اگلی نسل ہمارے دادا کا تذکرہ نہیں کرے گی، ہمارے والد کا کر دیا تھوڑا بہت، ورنہ آگے نسلوں کے جو حالات نظر آنے ہمارا بھی کر لے، بڑی بات ہے۔ ہمارے لیے کوئی دعا کر لے ہماری نسلوں میں تو بڑی بات ہے۔ اب جو آگے تربیت ہو رہی ہے، اب جو آگے جو نسل پل رہی ہے، اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے اور ایمان کی سلامتیاں عطا فرما دے۔ اب آپ دیکھیے ذرا سا، یہ جو تذکرے ہوتے ہیں نا، یہ وقت کے ساتھ ساتھ 50-60 سال چند ایک لوگوں کی زمانی، اول دن صالحین یدعو لہ، ایک نیک اولاد تھی، نیک بیٹا تھا، نیک بیٹی تھی، آگے پوتے پوتیاں تھی، چند ایک جب تک زندہ رہے، اپنے والد والدہ، دادا دادی، نانا نانی ان کے لیے دعا کرتے رہے، وہ چلے گئے دنیا سے، یہ دعاؤں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ نیکی کس ٹائپ کی ہونی چاہیے؟ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا آثَارَهُمْ، اللہ آپ کے ان آثار کو لکھتا ہے نامہ اعمال میں، ان اثرات کو، آپ کی نیکیوں کے کیا اثرات ہیں یہ لکھے جاتے ہیں۔ یہ نیکیوں کے اثرات اگر آپ کو جاننے ہیں تو میں اکثر جگہوں پہ مثال دیتا ہوں 2 شخصیات کی، ایک ہے زید بن ثابت اور ایک ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
یہ دونوں شخصیات ایسی ہیں. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید لکھنے میں اپنی خدمات پیش کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، سیدنا ابوبکر کے دور میں بھی جب سرکاری سطح پر قرآن مجید کو جمع کیا گیا، سیدنا عثمان کے دور میں بھی جب ایک اور انداز کے طور پہ قرآن مجید کو جمع کیا گیا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3.5 سال کی زندگی کا عرصہ گزارا. خیبر کے موقع پر آئے تھے سن 7 ہجری میں، 3.5-4 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. ان دو لوگوں کے متعلق آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آج جتنا قرآن مجید دنیا کے اندر چھپتا ہے، جتنا چھپتا ہے، اور جتنا میں اور آپ قرآن مجید کے نسخوں کو دیکھ کر پڑھتے ہیں، جتنا پڑھتے ہیں، ان سب کا ایک سیریل ہے، ایک وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. وہ لوگ اس دنیا سے جا چکے. سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن جو اللہ نے ہمیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین سمجھایا ہے، جو شریعت دی ہے، اس کے مطابق چونکہ قرآن مجید کو لکھنے میں ان کی خدمات موجود تھیں، اب جو قرآن مجید چھپتا ہے آج کے دور میں، اس کا پورا پورا اجر اس شخص کے کھاتے میں پورا پورا پہنچتا ہے. نام و نشان دنیا میں لوگوں کے مٹ جایا کرتے ہیں. اولاد پوتے کے بعد کوئی تذکرہ نہیں کرتا. ان لوگوں کے تذکرے کو اللہ نے زندہ رکھا ہے. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3.5-4 سال اللہ کے نبی کے ساتھ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کس انداز میں سنے، وہ اگر ایک الگ ایک قصہ ہے، الگ ایک معاملہ ہے. ان کی شخصیت کو الگ سے ایک ذکر کرنے کا موقع ہے. دنیا ادھر ادھر ہوتی تھی، میں یہیں بیٹھا ہوتا تھا. بعض اوقات کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، لوگ میری گردن پر پاؤں رکھ کے چلے جاتے تھے. میں بے ہوشی کے عالم میں زمین پر پڑا ہوتا تھا. کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. لوگ سمجھتے تھے پاگل ہے. پاگل نہیں تھا میں بھوک کی شدت کے عالم میں زمین پر گرا پڑا ہوتا تھا. دنیا سے چلے گئے، وہ بھی چلے گئے، اور وہ بھی چلے گئے جنہوں نے ان کو پاگل سمجھا. وہ بھی چلے گئے جنہوں نے ان کی گردن پر پاؤں رکھا. سب چلے گئے. لیکن تذکرہ آج کوئی بھی حدیث کی کتاب آپ اٹھا لیں مسانید کے علاوہ، کوئی شاید ایک ورقہ ایسا ہوا، 2 پیجز آپ کے سامنے ایسے کھلیں جس پر آپ یہ نہ پڑھیں کہ قال ابو ہریرہ یا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آپ لیں گے، حدیث کو بھی بیان کریں گے، اور ساتھ میں نام لے کر آپ رضی اللہ عنہ کہہ کر دعا بھی کریں گے، اور اس اعزاز کا فخریہ طور پر ذکر بھی کریں گے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. انہوں نے جو کچھ کیا اپنی زندگی میں وہ بھی ان کے کھاتے میں ہے، لیکن جو کچھ کر کے چلے گئے، میں نے کہا نا شروع میں قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، رحمہ اللہ کا قول، کہ اللہ غافل نہیں ہے. میرے ان قدموں کے یہ ہوائیں آ کر قدموں کے نشانات کو مٹا جاتی ہیں، مجھے پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن اللہ ان قدموں کے نشانات کو باقی رکھتا ہے. نیت ہو یا نہ ہو، سمجھانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ نیکیوں کے پلڑے میں، نیکیوں کے بارے میں اپنی آخرت کو بڑا غور و فکر کر کے سوچیے، اور اس میں کوشش یہ کیجئے کہ خیر دوسروں تک پہنچ جائے. آج کا دور تبدیل ہو رہا ہے. آج کا دور اب یہ فزیکل دور نہیں رہا، ڈیجیٹل دور ہو گیا ہے. آگے اور چینجز آ رہی ہیں. دنیا بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے. نیکی کی بھی راہیں بہت زیادہ کھلتی ہیں، اور گناہوں کی اس سے زیادہ نئی نئی راہیں کھل رہی ہیں. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اپنا کس قسم کا نام اور نقش اپنے قدم کے چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. آپ کے نقوش کس طرح کے ہو جس کو دیکھ کر لوگ آپ کے پیچھے پیچھے چل کر آئے. سوشل میڈیا پہ آپ کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیا نشر کر کے جا رہے ہیں، کیا پھیلا کر جا رہے ہیں. آپ کے جنازے ہوتے ہیں نا، بعض اوقات لوگ جنازوں میں آتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، اور یہ تبصرے اللہ کے ہاں شہادت ہوتے ہیں. جو صحیح مسلم کی حدیث ہے انتم شہداء اللہ علی الارض، ہمارے جب یہ میت پر ہم تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری گواہیاں ہوتی ہیں جو لکھی جا رہی ہوتی ہے اس بندے کے متعلق جو دنیا سے گیا، اور ہم سچ بول رہے ہوتے ہیں. وہ نیک ہوتا ہے، اس کی نیکی کا تذکرہ ہوتا ہے. وہ برا آدمی ہوتا ہے، کہیں کوئی خاموش ہو جاتا ہے، کہیں کوئی تذکرہ کر ہی دیتا ہے کہ اس کے یہ مسائل تھے، یہ معاملات تھے، اس طرح کا تھا، بدگو تھا. دنیا میں تو ہم چلتے پھرتے بڑے چوڑے ہو کر، بڑے بھرم سے، میرے آگے کوئی بول نہیں سکتا، میرے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا، میرے آگے کوئی کسی کی چل نہیں سکتی، میں کسی کو باتوں میں جیتنے نہیں دیتا. لیکن جب دنیا سے انسان جاتا ہے تو یہی لوگ جن کو میں نے جیتنے نہیں دیا، بولنے نہیں دیا، آگے نہیں آنے دیا، ان کے تبصرے جو میرے متعلق ہوتے ہیں میرے لیے شہادت ہوتے ہیں بارگاہ الہی میں. اپنے قدموں کو بڑا سوچ سمجھ کر اٹھائیے. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. میرے اور آپ کے قدموں کو، میرے اور آپ کے نامہ اعمال کے اندر ایک ایک چیز کو لکھا جا رہا ہے جو میں ابھی کر رہا ہوں، اور جو میرے بعد میری نیکیاں اور گناہ اثرات چھوڑ کر جائیں گے، وہ سب کا سب یہاں درج ہوگا. سب کا سب، چاہے میری نیت ہو یا نہ ہو، شر پھیلانے کی یا خیر پھیلانے کی نیت ہو یا نہ ہو، وہ سب لکھی جائے گی. اب دوسرا زاویہ سنیے.
لوگ بعض اوقات گناہ کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں، وہ تو اپنی ذات میں ایک برائی ہوتی ہے. میں نے کہا نا کہ میرے آگے کوئی بول نہیں سکتا، میں چیمپئن ہوں، میں بڑا ہوں، میرے آگے کسی کی چل نہیں سکتی. ایسے ہی ایک انداز پہل میں اپنایا تھا جس کا تذکرہ آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، سگا چچا، آپ کے والد کا سگا بھائی ابو لہب، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب. اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، تباہ ہو جائیں، ٹوٹ جائیں، اور یہ خود بھی تباہ و برباد ہو گیا یا ہو جائے. کیوں یہ الفاظ اللہ نے کیوں کہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خاموشی سے تبلیغ کرتے تھے، دوستی یاری تعلقات کی بنیاد پر. سیدنا ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ نے اس دوستی یاری میں بہت سے لوگوں کو اسلام میں داخل کروایا. تعلقات تھے. عشرہ مبشرہ کا نام سنتے ہیں نا، 10 جنتی صحابہ، ان میں سے 6 مسلمان سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ذریعے ہوئے تھے. ان کی نیکیاں، وہ خود جنتی بن گئے. ان کی نیکیوں کو، ان کو نیکی کی راہ دکھانے والا یہ سیدنا ابوبکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اپنے تعلقات، اپنی دوستیاں اس کام میں انہوں نے استعمال کی. 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح تبلیغ کرتے تھے، جان پہچان کی بنیاد پر، رازداری کی بنیاد پر. اللہ نے یہی آرڈر دیا تھا. تو سیدنا ابوبکر صدیق کا سوچئے، وہ تو جو عشرہ مبشرہ میں 6 اور بھی ہیں، ان کی اپنی نیکیاں اپنی ہیں. ان کو نیکی کی راہ دکھانے والا جو آدمی تھا، اس کے اجر کا سوچئے. اور اس سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو منبع الخیر تھے، جہاں سے اللہ نے خیر کے چشمے جاری کیے تھے، جہاں سے نیکیوں کی راہیں پھوٹی تھیں. دنیا میں کوئی بھی نیکی کی جاتی ہے، اس کا حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں ضرور جاتا ہے. کوئی بھی نیکی کی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آرڈر ہوا کہ اب آپ نے کھل کر تبلیغ کرنی ہے، آپ نے کھل کر اعلان کرنا ہے اللہ کی توحید کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پہ کھڑے ہوئے، سب کو جمع کیا اور فرمایا کہ اگر میں تمہیں ابھی یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کچھ لوگ ہیں، ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہو رہا ہے، تمہیں آ کے ابھی تہس نہس کر کے ختم کر دے گا، کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی، آپ کو آج تک آپ کا جو ریکارڈ ہے وہ یہی ہے کہ آپ سچے آدمی ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اگر آپ یہ کہیں گے تو ہم اس بات کو تسلیم کریں گے. فرمایا یہ چھوٹی بات ہے، اس سے بڑی بات میں کہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کا اقرار کرو. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. ایک اللہ کی عبادت جس کو کہا جائے گا وہ ایک اللہ کی ہوگی، ان بتوں کی نہیں ہوگی، نظر و نیاز ان کی نہیں ہوگی، توکل ان پر نہیں ہوگا، بھروسہ ان پر نہیں ہوگا. اللہ کے علاوہ جس چیز کو عبادت کہا جاتا ہے وہ کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی. نہ دل میں تعظیم، نہ احترام، نہ قربانی، نہ نظر و نیاز، نہ دعا، نہ توکل، نہ بھروسہ، کچھ نہیں ہو سکتا صرف سوائے ایک اللہ کے. سب سے پہلے جس شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، کسی کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ پہلے ابھی ایک جملہ تھا کہ آپ کو ہم نے صادق پایا ہے، آپ سچے آدمی ہیں، جھوٹے نہیں ہیں. اب کسی میں ضرورت نہیں تھی کہ اس بیانیے کو توڑ سکے، اس بات کو غلط ثابت کر سکے. پہل جس شخص نے گفتگو کی وہ آپ کے اپنے گھر سے آپ کا اپنا چچا تھا. اکڑ میں وہی مزاج ہوتا ہے نا کہ میرے آگے کون بول سکتا ہے. مزاج بڑا تھا، لیڈر تھا، اپنے علاقے کا نواب تھا، چودھری تھا. تبن لک، اس نے اللہ کے نبی کو یہ کہا تبن لک، برباد ہو، ہلاک ہو تو. وہی جملہ جو اللہ نے اس کے لیے استعمال کیا، تبت یدا ابی لہب وتب تبن لک یا محمد. اس نے بھی اللہ کے نبی کو یہی کہا تھا کہ برباد ہو، ہلاک ہو، تو نے ہمارے سارے کام کا چھڑوا کے اس بات کے لیے ہمیں جمع کیا تھا. اب یہاں سے جو اس نے گناہ کی راہ کھولی، جو لوگوں کو جرت دلوائی کہ گالیاں دینے کا طریقہ یہ ہے، برا کہنے کا طریقہ یہ ہے، مخالفت کرنے کا طریقہ یہ ہے، جس نے کرنی ہے کھل کر کرے، ہم اپنے اس کے ساتھ نہیں ہے، غیر کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ گناہ کی راہ جب دکھائی، وہ مخالفت کی راہ جب دکھائی، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ تو تبت یدا ابی لہب وتب، یہ برباد ہوگا. اور اللہ کے نبی کو جس نے کہا تبن لک یا محمد، تو یہ تو بھول جائے، انا اعطیناک الکوثر، ہم آپ کو ایسی خیر کثیر عطا کریں گے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی. وہ خیر کثیر ہم نے کسی کو نہیں دی ہوگی. وہ آدمی دنیا سے چلا گیا، ابو لہب دنیا سے چلا گیا، لیکن دنیا کو گناہ کی راہ دکھا کر گیا. یہ گناہ کی راہ جب انسان دکھاتا ہے، لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. سورہ نحل کی آیت. یہ لوگ اپنے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے اور ان کے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے جن کو انہوں نے گمراہ کیا، جن کو انہوں نے برائی کی راہ دکھائی، گناہ کا راستہ دکھایا، غلط راستہ دکھایا، غلط باتیں دکھائیں، ان کے گناہوں کا بوجھ بھی ان کے سر پہ لادا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی انسان اگر مظلوم قتل ہوتا ہے، مظلوم جس کو قتل کیا جائے ناحق،
इल्ला काना अला इब्न आदमी किफ्लुम मिन्हा, आदम अलैहिस्सलाम का जो पहला बेटा था जिसने कत्ल किया था, वतलु अलैहिम नबा बनी आदम बिलहक, दो भाइयों का आपस में झगड़ा हुआ, छठे पारे में अल्लाह ने तज़किरा किया है। दुनिया को नहीं पता था कि मुखालफत होती है, दुनिया को नहीं पता था कि अपनी मुखालफत का इंतकाम इस अंदाज में भी लिया जा सकता है कि इंसान किसी को मार दे, जान से खत्म कर दे, कत्ल कर दे। दुनिया नहीं जानती थी। दुनिया को तसव्वुर पेश करने वाला ये पहला आदमी था। अब रहती दुनिया तक कोई भी इंसान मजलूम कत्ल होगा इस ईजाद की वजह से, लिअन्नहु अव्वल मन कान सन्नल कत्ल, ये आदमी पहला वो आदमी था जिसने इस कत्ल की सुन्नत को, इस कत्ल के तरीके को दुनिया को सिखाया था और ईजाद किया था। कोई भी कत्ल होगा इसके खाते में वज़र आएगा। अब सोचिए बदनसीबी का आलम, आदम अलैहिस्सलाम का बेटा कब से आज तक क़यामत तक जो भी मजलूम कत्ल होगा उसके खाते में जाएगा, क्योंकि उसने दुनिया को बताया था कत्ल ऐसे होता है। आप भी फैसला कर लीजिए, आप भी सोच लीजिए। मैंने शुरू में बात की थी, बहुत से अहबाब बाद में आए और ये बाद में आने का जुम्मे में नुकसान होता है। ये जुम्मा जो है वो आप लोगों की नसीहत और फायदे के लिए होता है, सीखने के लिए होता है। हफ्ते में एक दिन शरीयत ने इसको लाजमी करार दिया होता है। कोशिश किया करें कि सारे काम काज छोड़ के अजान से पहले मस्जिद आ जाया करें, कोशिश ये किया करें। कुछ नहीं होता, हम आधे घंटे पौने घंटे की बात होती है आपकी भलाई के लिए, पूरे हफ्ते के लिए। बाकी इसके अलावा पूरे हफ्ते में कोई भी नसीहत तो आप पर लाजमी नहीं है बैठे। कोई मस्जिद का दर्स है, कहीं कोई तालीम कुरान है, कहीं कोई और गुफ्तगू है, आप पर लाजमी नहीं है। ये शरीयत ने लाजमी करार दिया है। तो कोशिश किया करें कि अजान से पहले मस्जिद पहुंच जाया करें। जितना पहले आएंगे उतना अजर ज्यादा होगा और उतनी बात अच्छी तरीके से समझ में आएगी, कोई इस्लाह होगी अंदर की, कोई गंद मैल कुचैल, ये जो जंग दिल पर चढ़ा होता है थोड़ा बहुत उतरने में कोई अपने आप की भी खुद मदद कीजिए, अपना साथ दीजिए, अपने आप को इस दलदल से बाहर निकालिए। तो शुरू में मैंने बात अर्ज की थी कि मोमिन आखिरत की सोचता है, आखिरत पर उसकी नजर होती है और आखिरत में किस तरीके से मैंने बड़े अच्छे अंदाज में कामयाब होना है। अपने असरात अच्छे छोड़कर जाइए, क्योंकि अल्लाह की बारगाह में आपकी नेकियां भी हैं, आपके गुनाह भी हैं, उनके नुकूश भी हैं, उनके असरात भी हैं कि पीछे उम्मत के लिए आपने क्या खैर छोड़ी है और क्या बुराई छोड़ी है। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझने की और अमल की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वअस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुनन इब्न माजा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि लोगों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह ताला मिफ्ताहन लिल खैर व मिग़लाक़न लिश्शर, इन्न मिनन नासी मन जअलहु अल्लाहु मिफ्ताहन लिल खैर व मिग़लाक़न लिश्शर। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अल्लाह ताला खैर की उनको चाबी बनाता है और शर, बुराई, गुनाह, उनके दरवाजे बंद करने के लिए उनको मिग़लाक़ बना देता है। और कुछ लोग इसके बरक्स होते हैं कि जिनको अल्लाह ताला खैर के दरवाजे बंद करने वाला बना देता है और उनके जरिए से बुराई और शर के दरवाजे खुलते हैं। दरवाजे खुलने का मतलब, मिफ्ताह, चाबी का मतलब ये होता है कि दरवाजा खोल दिया, पीछे बहुत से लोग आएंगे। अल्लाह के यहां नेकियों के भी खजाने हैं, खैर के भी खजाने हैं और शर के भी खजाने हैं। उन खजानों में से कोई एक खजाना ढूंढिए और खैर का खजाना मिले, कोशिश करें मैं खोल दूं ताकि पीछे लोग आते रहें और मेरे लिए सदका जारिया बनता रहे। और अगर कहीं कोई शर का दरवाजा, बुराई का दरवाजा नजर आए, कोशिश करें कि अल्लाह मुझसे उस दरवाजे को बंद करवा दे, उस चाबी से मैं उसको लॉक कर दूं ताकि मेरे बाद कोई भी अगर आए तो इस दरवाजे से इस बुराई में दाखिल ना हो सके। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन लोगों में से बना दे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी, तौबा है, कामयाबी है, जन्नत है, मकाम है बुलंद उन लोगों के लिए जिनको अल्लाह ताला खैर की चाबी बनाता है, जिनसे खैर के रास्ते, दरवाजे खुलते हैं और जिनसे बुराइयों के दरवाजे बंद होते हैं। और हलाकत और बर्बादी उन लोगों के लिए जिनसे अल्लाह ताला खैर के दरवाजे बंद करवा देता है और शर के दरवाजे खुलवा देता है। खैर को भी समझना जरूरी है, नेकी को, बुराई क्या है, शर क्या है, इसको भी समझना जरूरी है और इसके दरवाजे खोलने के लिए कोशिश करना भी जरूरी है। बिदआत को इजाद नहीं करना, नेकी नेकी होती है, उस नेकी का नया तर्ज, नया अंदाज, नया उसलूब कि अल्लाह मुझे उस मौके पर तौफीक दे दे, मैं किसी को नई नेकी की राह दिखा सकूं, नई नेकी की राह समझा सकूं। अल्लाह ताला मुझ पर और आप पर अपना रहम करम फरमा।